آیت نمبر ہے 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم۔ اس پورے رکوع میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو اور غیر اللہ جن کو بھی پکارا جائے ان کے باطل ہونے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے ذریعے ہمارے سامنے بہت واضح الفاظ میں رکھا ہے۔ آج تو وہ سیاق و سباق نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں یہ آیت اتری، یہ رکوع اترا، یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کا جو سخت ترین ماحول اور زمانہ چل رہا تھا، یہ رکوع ان حالات میں اترا چونکہ مکہ کے لوگ بہت بڑے دعوے دار تھے اس بات کے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ مکہ کے لوگ بہت بڑے دعوے دار تھے کہ بھائی ہم کس دین پر ہیں؟ دین ابراہیمی پر۔ وہ کہا کرتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم نسب کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم کے جان نشین ہیں، اور ہم دین کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم کے جان نشین ہیں، اور بیت اللہ نشانی ہے، تعمیر ہے، حضرت یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس لیے پورا عرب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور سب سے زیادہ نسب میں قریب قریشی تھے، تو فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو دین ہے اصل میں یہی دین ہے کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب ان کا دین کیا تھا؟ ان کا دین یہ تھا کہ 360 بت تو بیت اللہ میں، طائف والوں کا بت الگ ہے، مدینہ والوں کے الگ ہے، یمامہ والوں کے الگ ہے، ہر قبیلے کا بت الگ ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عورتیں رات کو کرتی ہیں بے لباس ہو کر، مرد دن کو کرتے ہیں بے لباس ہو کر۔ اب بیت اللہ کے دائیں بائیں یہ کرتے کیا ہے؟ قرآن سورہ انفال میں کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، تاڑیاں بجانا بیت اللہ کے دائیں بائیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ اب جب یہ ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے، اس ماحول میں اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا جو مرکزی پتھر تھا، جو بنیاد تھی، اللہ کی توحید اور شرک اور غیر اللہ کا باطل اور بودھا ہونا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر قربانیوں پر قربانی دیے جانا، قرآن کریم نے اس کو کھول کے رکھا، بتایا کہ ظالموں تم اس وقت وہیں کھڑے ہو جہاں ابراہیم کے زمانے کا بادشاہ اور ابراہیم کے والد اور ابراہیم کی جو مشرک قوم تھی، تم ان کے جان نشین بنے بیٹھے ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر اس وقت صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، کردار سے دیکھو کون ہے۔ دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، وگرنہ ساری دنیا حضرت حسین کا نام لیتی ہے، ساری دنیا یزید سے نفرت کرتی ہے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں یزید کے اب تو یہ دو کردار ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے جو انصاف پر کھڑا ہے وہ حضرت حسین کے نقش قدم پر ہے، اور جو مفاد پر کھڑا ہے بھائی وہ کس کے نقش قدم پر ہے؟ وہ یزید کے نقش قدم پر ہے۔ وہ کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، انہوں نے کہا کربلا کے حسین کی تعریف کرنا بہت آسان ہے اور کربلا کے یزید کی مذمت کرنا بہت آسان ہے، اصل اپنے زمانے کے حسین کو پہچاننا اور اس کے پیچھے چلنا، اور اپنے زمانے کے یزید کا رد کرنا، اس کی مخالفت کرنا، یہ بڑا۔ اور بھائی یہ کوئی ویسے ہی نہیں ہے، اگر حضرت حسین اور یزید والے معاملات آج ہوئے ہوتے تو 99% دنیا حضرت حسین کے پیچھے ہوتی، یزید کے پیچھے ہوتی، یزید کے پیچھے ہوتی۔ یہ تو باتیں ہی ہیں۔ یہی معاملہ یہاں تھا۔ پورا مکہ کس کے پیچھے کھڑا ہے؟ نمرود کے پیچھے، ابراہیم کے والد آزر کے پیچھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا جناب دائیں بائیں ہر گھر کا بت الگ، بادشاہ کا بت الگ، سورج کو وہ پوجے، چاند کو وہ پوجے، ستاروں کو وہ پوجے، بادشاہ کو وہ سجدہ کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور سنبھالا، دیکھا کہ بت کی فیکٹری تو ہمارے اپنے گھر میں، بت سازی کے سب سے بڑے کاریگر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور ان کو بادشاہ کے دربار میں خاص اعزاز حاصل ہے۔ اب دائیں بائیں جب یہ صورتحال دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا اس اندھیرے میں روشنی کے چراغ جلانے کے لیے، اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے سامنے، قرآن میں جگہ جگہ، سورہ انعام میں ہے، پہلے چاند کو دیکھا، ساری قوم کو کہا جناب لگتا ہے ہمارا رب یہ ہے، اس کی چمک بہت اعلیٰ ہے۔ دن نکلا، وہ گیا چاند۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے جو رات کو تو چمکے اور دن کو تلاش کرنے سے نہ ملے۔ وہاں ان کے سامنے ستارے، سورج، ہر چیز کا باطل اور بودا ہونا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھاتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے۔ جب دلائل کے اعتبار سے مکمل کر لیا تو قوم کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے کے لیے صرف ایک دلیل تھی۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا، وہ صرف ایک بات کہتے تھے، وجدنا آباءنا لہا عابد۔ پوچھتے تھے تم ان پتھروں کو کیوں پوج رہے ہو؟ وہ کہتے تھے باپ دادے کو ایسے ہی دیکھا، باپ دادے کو بالکل یہی دلیل مشرکین مکہ کی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح دیکھا، اور آج کل یہی دلیل ہر بری رسم رواج کرنے والے کے پاس ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتا دیکھا، بس اپنے آبا و اجداد کو یوں ہی کرتا دیکھا۔ ان کی صرف یہ دلیل۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ زبانی کلامی میں ان کو سمجھا چکا، سارا کچھ کر چکا، اب صرف دلائل سے نہیں عمل سے کام چلے گا۔ سورہ صافات میں اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے، قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا۔ ان کا کوئی تہوار کا دن تھا، ساری قوم اپنی تہوار پر گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو توڑ دیا۔ سارے بتوں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔
اور جو بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا۔ جس وقت یہ قوم اپنے تہوار منا کر شہر سے باہر واپس آئی، دیکھا سارا بت خانہ مقتول، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر نہیں۔ اب جب تفتیش اور تحقیق شروع ہوئی کہ سارا کچھ کیا کس نے ہے، تو ہر کسی کی زبان پر یہ تھا کہ ہمارے ان بتوں کی مخالفت کون کرتا ہے؟ اسی کو پتا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ان کا جو بڑا ہے اس سے پوچھو، جس کے پاس سارے حالات ہیں اس سے پوچھو کیا ہوا ہے۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ابراہیم تجھے نہیں پتا یہ بولتے نہیں، تجھے نہیں پتا یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو نہ سنے نہ بولے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا، جس دن مکہ فتح فرمایا، پھر وہی کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر کھول کر رکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سیرت پر اصل میں کون عمل کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو تڑوایا، ایک ایک کر کے تڑوایا، اور کہا جناب، اور جس وقت طائف کے بت کو لگے نا توڑنے، ابو سفیان اور دوسرے حضرات کو بھیجا جاؤ طائف کا بت توڑو، تو جناب پورا طائف اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی قیامت آ جائے گی، طوفان آ جائے گا۔ کیا آ جائے گی؟ اس خدا کو ہاتھ نہ لگانا۔ سب نے دیکھا، لیکن صحابہ اکرام نے ان بتوں کو توڑا، اس بت کو توڑ کے پاش پاش کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سارے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھول دی، جناب یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ تمہارا اپنا وہم تھا۔ اور یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، توحید اللہ پر ایمان لانا یہ بتاتا ہے کہ بہت سی چیزیں انسانوں نے اپنے وہم کے اعتبار سے گھڑ لی ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، حقیقت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن نے اس تفصیل کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں جگہ جگہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ اور دائرہ اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیں قرآن نے کیا کہا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سمجھ، ہدایت، سیدھی راہ، فہم اور شعور عطا کیا، من قبل، پیچھے تے موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے، ان سب سے پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم حضرت ابراہیم کو اچھی طرح جانتے تھے، ہمیں اس کا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا اپنے والد اور اپنی قوم سے، بھائی کس سے؟ جناب اپنے والد، اپنی قوم، اپنی برادری سے حق بات کہنا یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ ہم سارے شہر کو واز کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے بیٹوں کو نہیں کہہ سکتے، اپنے بھائیوں کو۔ جس دن اپنا سارا خاندان جمع ہو اس وقت جناب یہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کرنا بہت۔ یہاں اپنے والد کو کہہ رہے ہیں اذ قال لأبیہ۔ ہمارے یہاں یہ بحث چلتی ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، قرآن وہ سورہ انعام میں ہے نا کہ جی وہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے یا والد تھے، کیا تھے؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے، کس کو کہا؟ والد کو کہا، نام جو بھی ہو۔ اذ قال لأبیہ، جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے سوال کیا ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ التی انتم لها عاکفون، جن کے اوپر تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ اب ان کی صرف یہ دلیل، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح ان کی عبادت کرتے پایا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی فی ضلال مبین، کھلم کھلا
گمراہی میں، بالکل غلط کر رہے ہو۔ اگر ہمارے بڑوں نے کوئی کام غلط کیا ہے تو جناب قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے بطور طنز کہا کیا تیرے پاس کوئی حق آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو کوئی ہمارے ساتھ تماشا کر رہا ہے، تو ہمارے ساتھ کوئی کھیل کر رہا ہے؟ نہیں۔ قال ابراہیم نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کو، الذی فطرہم، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، تمہارا رب تو وہ ہے، تمہارا رب تو وہ ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، حضرت ابراہیم نے قسم کھا کے کہا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے خلاف خفیہ تدبیر کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم اپنے تہوار سے واپس آؤ گے۔ طے کیا کہ میں ان کے خلاف کیا کروں گا؟ تدبیر کروں گا۔ اس لیے مسلمان کا کام یہ ہے جہاں شرک دیکھے وہاں اللہ کی توحید کی بات ڈنکا کی چوٹ کہے، بالکل کسی کی پرواہ، کلمہ حق کہنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور یہ بات تو بار بار ہی آ رہی ہے پیچھے بھی کہ جس نے کلمہ حق کہنا ہے جناب اس نے باتیں بھی سننی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے آگے کیا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ان کا جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ اس بڑے بت کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے، اس سے پوچھیں، ان کو سمجھ آ جائے، پھر ان کو آگے اگلا سبق پڑھاؤں۔ حضرت ابراہیم نے ابھی سبق کا پہلا حصہ پڑھایا کہ جب یہ بڑے کے پاس آئیں گے پھر اگلا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، اس نے بڑی زیادتی کی۔ پھر اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بڑی زیادتی کی ہے۔ دیکھو بھائیو، ہمارے یہاں شرک کی اسی طرح کی بہت ساری قسمیں، ہمارے یہاں شرک کی اسی طرح کی بہت ساری قسمیں، ہمیں شرک کی ایک ایک ادا سے بچنا ہے۔ کل میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، مجھے دل پر ایک بڑی، بھائی ذرا توجہ کرنا، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی خاص آزمائش آتی ہے، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی۔ پہلی امتوں کے لیے آزمائش تھی شرک اور توحید، وہ اس میں الجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا کوئی خطرہ، اس امت کو شرک کے حوالے سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس میں جزوی غلطی تو ہوگی لیکن شرک اور توحید پر کلی غلطی اس امت سے، ایسا نہیں کہ ساری ہی امت یا اکثر حصہ شرک پر چلا جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہر امت کے لیے، پہلی امتوں کے لیے آزمائش بنی توحید اور شرک، اور اس امت کے لیے جو آزمائش ہے وہ توحید اور شرک نہیں ہے، اس امت کے لیے آزمائش ہے آپس کا اتفاق اور اختلاف۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی امتیں الجھی کس پر؟ شرک پر۔ اس امت کا پاؤں الجھے گا کس پر؟ آپس کے اختلافات۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے ان پر کہ وہ بت کیسے پوجتے رہے، ان کو ہم پر حیرت ہوگی کہ یہ 1800 2000 فرقے کیسے بنے۔ قیامت والے دن جب ان سے سامنا ہوگا نا، ہم ان کو کہیں گے تم بتوں کو پوجتے رہے، انہوں نے کہا تم کیا کر کے آئے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تم میں تو ہر بندے کی ہر چیز الگ تھی، تم نے تو ٹوپیاں تقسیم کی، پگڑیاں تقسیم کی، تم نے تو داڑھی کے انداز تقسیم کیے، تم نے تو لباس کے انداز تقسیم کیے، تم نے تو
تسبیحوں کے رنگ بھی تقسیم ہو گئے ہمارے یہاں، مسجدوں کے انداز تقسیم ہو گئے. بھائی کیا ہو گئے؟ مسجدوں کے انداز، مسجدوں پر لکھے جانے والے کلمات تقسیم ہو گئے. آپ سب کو پتہ ہے مسجد کے شروع پہ اگر یہ لفظ لکھا ہو تو یہ مسجد کن کی ہے، یہ لکھا ہو تو، بلکہ یہاں تک کہ اب مسجدوں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں فلاں فلاں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہیں ہے، فلاں فلاں کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت. تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. تو پہلی امتیں جو تھی وہ گمراہی پر آئیں، توحید اور شرک پر. اور اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ بھائی کیا ہوگا؟ آپس کا اتفاق. اور اس لیے اب لوگ حج پر جاتے ہیں، ہم ٹریننگ کرواتے ہیں. ہم ان کو ایک خاص بات، بے اکثر دوستوں کو جو حج پر، یار وہاں بحث مباحثے میں نہ پڑھنا، وہاں جا کے بحث مباحثے پہ نہ پڑھنا. پاکستانی قوم تو یہ ہمارے ملک کے جو سیاسی جھگڑے ہیں نا، وہاں جھنڈے نکال لیتے ہیں عرفات میں جا کے، اتنے بے وقوف ہو گئے. اور آگے بڑھ کے ظہر اور عصر جو ہے عرفات میں کیا کرنی ہے؟ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے اکٹھے پڑھنی. اب لوگ جتنے پاکستانی لڑ رہے ہوتے ہیں نا وہاں، اتنا کوئی نہیں لڑ رہا ہوتا. جو دوست حج پر گئے ہیں ان سے پوچھو جا. کوئی کہے گا جی امام کے پیچھے اکٹھی پڑھنی ہے، اپنے خیمے میں الگ الگ پڑھنی ہے. کوئی کہتے ہیں جناب نہیں، امام کے پیچھے ظہر اثر اگر پڑھ رہے ہیں مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے، وہاں بھی اکٹھی خیمے چل رہا ہے. پاکستانیوں کے پاس عرفات والے دن یہی کام ہوتا ہے. ہم یہاں ان کو کیا سمجھا کے بھیجتے؟ یار وہاں جا کے لڑنا نہیں. دونوں طرح جائز ہے، اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو، الگ الگ بھی، لیکن بہتر ہے اکٹھی پڑھ لو، لیکن جھگڑے میں نہ پڑھنا، آپس کے اختلاف اور انتشار میں نہ پڑھنا. اللہ کے نبی نے اس سے اپنے آپ کو بہت بچایا، اپنے آپ کو اس سے بہت بچایا. بہرحال بات یہ چل رہی تھی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہا ہمارے الہ کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، جس نے بھی کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے. قالوا، پھر کہنے لگے سمعنا فتن، ہم ایک نوجوان کو سنتے ہیں، یذکرہم، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ کرتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا نام ابراہیم. قالوا فأتوا بہ، سب نے فیصلہ کیا کہ پیش کرو ابراہیم کو، علی اعین الناس، سارے لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں. لاؤ حضرت ابراہیم کو. اب پوری قوم بادشاہ کے سامنے آتے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری کارروائی ہی اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کی تھی کہ ذرا اکٹھے ہو لیں، پھر ان کے کفر پر ایک ضرب اور لگائیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کہی جو اس کو قرآن میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.